کبھی تم نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جو نسلوں تک جیتا رہا؟ ایسا خواب جسے تلواروں کی دھار نے بچایا اور دعاؤں کی روشنی نے سنوارا؟ یہی تھا غزل علما، ترکوں کا سرخ سیب۔ نہ یہ سیب تھا، نہ فقط ایک خیال، یہ وہ شعلہ تھا جس نے ہزاروں دلوں کو جلایا اور لاکھوں کو جینا سکھایا۔ آج ہم تمہیں لے چلتے ہیں اس خواب کی سرزمین پر۔ ایک خواب کی پیدائش، یہ کہانی ہے ایک خواب کی جو لفظوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہ فقط ایک سلطنت کی تمنا تھی، نہ فقط ایک خلیفہ کی پکار، بلکہ یہ ایک پوری قوم کا ایسا نصب العین تھا جو سینہ بے سینہ نسلوں تک منتقل ہوتا رہا۔ ترک قبائل جب وسطی ایشیا کی وسعتوں سے نکلے تو ان کے پاس تلوار، ایمان اور ایک خواب تھا، غزل علما یعنی سرخ سیب۔ یہ سیب کوئی عام پھل نہیں تھا، یہ ایک علامت تھی، دنیا پر عدل کا غلبہ، ظالموں کا خاتمہ اور اسلامی نظام کا قیام۔ قبائلی روایات سے خلافت کے خواب تک ایک ترک بزرگ جب اپنے پوتے کو گھوڑے پر سوار کرتا تو اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا، بیٹے تو بس اس سرخ سیب کو دیکھتا رہ، وہ کہیں مغرب میں ہے، روشنی سے بھی آگے، وہاں تو اسلام کا پرچم گاڑے گا۔ پوتا کچھ سمجھ نہ پاتا، مگر خواب اس کے دل میں بیٹھ جاتا۔ یوں ترک قبائل کے بزرگوں کی زبان پر ہمیشہ یہی ورد ہوتا، غزل علما، وہ جگہ جہاں ہمارے دل کو سکون ملے گا، جہاں ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ قسطنطنیہ، پہلا غزل علما ترک جب اناطولیہ میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی نگاہ قسطنطنیہ پر جا ٹکتی ہے۔ یہ شہر بیزنطینی سلطنت کا مرکز نہ صرف عسکری طاقت کی علامت تھا بلکہ عیسائی دنیا کا دل بھی۔ محمد بن مراد، وہ نوجوان شہزادہ جو بعد میں سلطان محمد فاتح کہلایا، وہ بھی بچپن سے غزل علما کا خواب دیکھتا آیا تھا۔ جب وہ 21 سال کا ہوا تو اس نے دنیا کے سب سے مضبوط شہر کو فتح کر کے پہلا غزل علما حاصل کر لیا۔ قسطنطنیہ اب اسلامبول بن چکا تھا اور ترکوں کا خواب ایک قدم اور قریب آ چکا تھا۔ روم کی دیواریں اور ترکوں کی آنکھوں کا خواب۔ قسطنطنیہ کے بعد ترکوں کا اگلا خواب روم تھا۔ سلطان سلیمان قانونی، سلطان سلیم، سلطان بایزید، ہر عثمانی سلطان کی نظروں میں وہی خواب تھا، ایک دن ہماری تلواریں روم کی گلیوں میں عدل بانٹیں گی۔ 1529 میں جب ترک افواج ویانا کے دروازوں تک پہنچے تو ہر سپاہی کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، غزل علما بہت قریب ہے، لیکن ویانا فتح نہ ہو سکا۔ غزل علما کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا مگر کھولا نہ گیا، مگر خواب مرے نہیں۔ زوال کا آغاز، خواب کی گمشدگی۔ جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونے لگی اور مغرب مضبوط، تو بہت سے ترک علماء اور صوفیہ نے کہا، ہم نے غزل علما کو صرف تلوار سے جوڑا، مگر یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک نظام تھا، ایک روشنی، ایک ذمہ داری۔ ترک عوام پریشان تھی، کیا غزل علما صرف ایک زمین کا ٹکڑا تھا یا عدل، علم اور روحانیت کا عالمگیر تصور؟ مستفزی کمال اور نئے دور کی غزل علما خلافت ختم ہوئی، ترکی سیکولر ریاست بن گئی۔ غزل علما اب حکومتی بیانیہ سے مٹا دیا گیا، مگر دلوں سے نہیں۔ وقت کے ساتھ ترک دانشوروں اور قوم پرستوں نے نئے معنی دیے۔ غزل علما اب یورپ کی فتح نہیں بلکہ ترکی کی سائنسی ترقی، خود انحصاری اور اخلاقی برتری ہے۔ اب ہر میدان، تعلیم، ٹیکنالوجی، فوج میں ترقی کو غزل علما کہا جانے لگا۔ جدید دور کے غزل علما، ڈرون، خلائی پروگرام اور امت کا درد صدر رجب طیب اردوغان نے غزل علما کو نئی روح دی۔ ترکی کے بنائے گئے سب سے جدید ڈرونز کا نام رکھا گیا غزل علما۔ یہ صرف ہتھیار نہیں بلکہ اعلان تھا، ہم پھر سے کھڑے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے۔ غزہ، شام، لیبیا، آذربائیجان، جہاں جہاں مظلوم تھے، ترکی کی افواج یا آواز پہنچی، وہاں لوگ کہتے غزل علما زندہ ہے۔ غزل علما، تمہارا خواب بھی ہے اے سننے والے۔ غزل علما صرف ترکوں کا نہیں، یہ ہر اس مسلمان کا خواب ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، جو عدل قائم کرتا ہے۔ غزل علما اب روم یا ویانا نہیں، بلکہ وہ دن ہے جب ہم اپنے رب کے حکم پر عدل کے ساتھ دنیا کو بدلیں۔ ہر وہ ماں جو اپنے بچے کو علم دیتی ہے، ہر وہ نوجوان جو اپنے نفس سے لڑ کر حلال کماتا ہے، وہ سب غزل علما کے راہی ہیں۔ آخری سبق، غزل علما کوئی شہر نہیں، یہ ایک روشنی ہے جو ہر دل میں جل سکتی ہے اگر اس میں سچائی ہو، قربانی ہو اور اللہ کی رضا ہو۔ تم کہاں ہو؟ کیا تم بھی غزل علما کے راہی ہو؟ فیصلہ تمہارا ہے،
क्योंकि हर दिल में एक सुर्ख सेब छुपा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।